14 اگست 1947 کو جب پاکستان وجود میں آیا تو امریکہ ان ملکوں میں شامل تھا جس نے اس نئے ملک کو فوراً تسلیم کیا، اور 15 اگست کو اس وقت کے امریکی صدر ہیری ٹرومن نے قائد اعظم محمد علی جناح کو مبارکباد کا پیغام بھی بھیجا۔ 7 دسمبر 1961 میں ڈوائٹ آئزن ہاور وہ پہلے امریکی صدر بنے جنہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، جبکہ سابق صدر جارج بش وہاں جانے والے آخری صدر تھے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تناؤ کی بنیادی وجہ کیا رہی؟ I would say 1965. میں کہوں گی کہ 1965 میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو امریکہ نے دونوں ممالک کو بھیجی جانے والی فوجی امداد بند کر دی، جس سے بھارت کو زیادہ فرق نہیں پڑا، لیکن پاکستان کے لیے اس کی بہت اہمیت تھی، اور یہ ایک اتفاق نہیں تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب چین اور پاکستان کے تعلقات قائم ہوئے۔ میرے خیال میں یہ اس بات کا رد عمل تھا کہ پاکستان کو لگا کہ امریکہ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ جب مارچ 1971 میں مشرقی پاکستان ٹوٹنے کے دہانے پر تھا تو بھارت اور پاکستان نے پھر امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر اکبر احمد کو ان فسادات کے دوران حکومت پاکستان نے ڈھاکہ میں نائب چیف سیکرٹری کے طور پر تعینات کیا تھا۔ اس زمانے میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، سو پاکستان کی امید تھی کہ اگر جنگ ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ تو یونائٹڈ اسٹیٹس اپنی نیوی یا ایئر کرافٹ کیریئر بھیجے گی، اور یہ بڑا مشہور تھا کہ ایئر کرافٹ کیریئر بے آف بنگال کی طرف روانہ ہو گئی ہیں۔ آخر میں نہیں آئی، لوگوں کا وہ پتہ نہیں تھا اس وقت، لیکن پریزیڈنٹ نکسن نے ایکچولی روکا تھا اندرا گاندھی پرائم منسٹر آف انڈیا کو۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہاں ویسٹ ایسٹ پاکستان میں ختم کرنے کے بعد وہ اپنی جتنے بھی آرمی ہے ٹروپس ہے وہ ویسٹ پاکستان کی طرف بھیجیں گی اور پاکستان کو ختم کریں گی، پر نکسن نے اس وقت روکا تھا کہ یو کی ناٹ کراس انٹو ویسٹ پاکستان۔ یہ منٹس جو ہمیں وصول ہوئے ہیں دے اویلیبل ناؤ۔ تو کیا پاکستان امریکہ کا قابل بھروسہ اتحادی رہا ہے؟ اس حوالے سے بیشتر ماہرین کہتے ہیں کہ سرد جنگ اور پھر سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں جنگ پاکستان کا پہلا امتحان تھا، اور اگر پاکستان کے نقطہ نظر کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ اس نے امریکہ اور چین کے درمیان روابط قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ 9/11 کے حملوں کے بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات ترقیاتی شعبوں سے زیادہ سیکیورٹی اور دہشت گردی سے نمٹنے سے منسلک رہے۔ فوجی اور معاشی امداد کے ساتھ تعلقات برقرار تو رکھے گئے، مگر دونوں جانب سے اعتماد کی کمی رہی، جو آج بھی ہے۔ 20 سال بعد امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کہاں کھڑے ہیں، اور پاکستان نے ایک اتحادی کی حیثیت سے جو کردار ادا کیا ہے کیا واقعی اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس حقیقت پر مایوسی ہے کہ بظاہر پاکستان کامیابی کی بجائے ناکامی کی راہ پر گامزن ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں فکر مند ہوں گے، اور میرا اندازہ ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اگر پاکستان اس حد تک ایک ایسی ناکام ریاست بنتا ہے جس میں اس کا امکان ہو کہ بنیاد پرست سیاسی جماعتیں ملک پر کنٹرول حاصل کر سکتی ہیں، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا مطلب جنوبی ایشیا کے امن اور ہمارے امن کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اس لیے پاکستان کو فراموش کر دینا کوئی اچھا خیال نہیں ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان امریکہ کے تعلقات کی اپنی ایک جہت ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اس کو فروغ دینا چاہیے۔ What the US administration is trying to do now اب امریکی انتظامیہ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کا مطلب تجارت ہوگا، اس کا مطلب سرمایہ کاری ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جو 50 اور 60 کی دہائی کے اوائل سے لے کر اب تک تعلقات کا مرکز نہیں رہی، اور پاکستان کو در حقیقت انہی کی ضرورت ہے، اور یہ ایک ایسا پہلو ہے جہاں امریکہ کے خیال میں وہ ایسے اقدامات کر سکتا ہے جو باہمی طور پر مددگار ہوں۔ relationship. بیشتر ماہرین اتار چڑھاؤ کے شکار پاک امریکہ تعلقات کو نہ صرف خطے بلکہ عالمی سلامتی کے لیے بھی اہم قرار دیتے ہیں، لیکن اس وقت دونوں ممالک کے ایک دوسرے پر انحصار میں کمی کی وجہ سے مستقبل قریب میں ان کے دو طرفہ تعلقات میں گرم جوشی کے امکان کو دشوار سمجھتے ہیں۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔